دی جاتی ہے، اس کی تشبیہ بھی گھٹیا چیز کے ساتھ دی جاتی ہے۔ جب چیز اعلیٰ ہوتی ہے تو اس کی مثال بھی اعلیٰ چیز سے دی جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ تو اس لیے یہاں وہ جس کی عبادت کر رہے تھے وہ گھٹیا ہیں، وہ بت ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ حقیر ہیں، تو پھر ان کی مثال بھی ایسے تھی ہے۔ اور جو عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت بھی کمزور ہے، تو پھر ان کو مکڑی کے جالے کے ساتھ وہ تشبیہ دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ بے شک اللہ پاک حیا نہیں فرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، مچھر ہو یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہو، اللہ پاک اس کو بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا۔ کہ یاد رکھیے، برا کام کرتے وقت لوگوں کی ملامت اور خوف سے انسان کا منقبض ہو جانا، یعنی سمٹ جانا، سکڑ جانا، اس کو حیا کہتے ہیں۔ ایک وہ برا کام کرنے لگا ہے لیکن انسانوں کی ملامت کی وجہ سے اور ان کے خوف کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، تو جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس کو حیا کہتے ہیں۔ یہ بے باکی اور بزدلی کی ایک درمیانی کیفیت ہے۔ بے باکی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا ڈر نہیں، گناہ بے جری ہوتا ہے، یہ بے باک ہوتا ہے، کہتا ہے بڑا بے باک ہے، اس کو تو کسی کی حیا نہیں۔ ہمارے ہاں جو منہ پھٹ ہوتا ہے نا تو اسے کہتے ہیں یہ بے باک ہے، اس کو کسی کے حیا نہیں، جو آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ تو بے بک جو بے باک ہوتا ہے وہ گناہ پہ اور پورے کام پہ دلیر ہوتا ہے، اور جو بزدل شخص ہوتا ہے وہ مطلق کوئی کام نہیں کر سکتا، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ تو اس کی جو درمیانی کیفیت ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں، اور حیا کا یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ملامت سے اثر نہیں لیتا، کسی کے خوف سے اثر نہیں لیتا، وہ اثر دیتا ہے اور وہ اثر پیدا کرتا ہے، اور اثر لینے سے وہ پاک ہے۔ لہذا حیا کا یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے حیا کا کیا معنی لیں گے؟ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، انسان کسی کام کو دیکھ کر برا کام ترک کر دیتا ہے، یعنی کسی کو دیکھ کر برا کام چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، آج تو وہ بھی جا رہی ہے، آگے کو ماں کی حیا ہوتی تھی تو برا کام چھوڑ دیتے تھے، باپ کی حیا کی وجہ سے بھی چھوڑ دیتے تھے، ابا جی دیکھ رہے ہیں، اب اماں جی ابا جی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو چھوڑ کس کی حیا کرے گا؟ مل کے انہوں نے اپنا نٹ لگایا ہوا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ سارے سین دیکھ رہے ہیں، تو حیا کس میں ہوگی؟ کس کو دیکھ کر وہ گناہ چھوڑے گا؟ آگے ہوتا تھا کہ یہ ہمارے بڑے ہیں تو ان کی حیا ہوتی تھی، آپ تو سامنے موبائل لے کے بیٹھے ہوتے، کانوں کو ٹونٹیاں لگائی ہوتی، یہ جوان لڑکے سامنے انہیں کوئی حیا ہے؟ حیا جا رہی ہے۔ پوچھا گیا حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ حیا کیا ہے، اور آپ نے جو حیا کی ڈیفینیشن کی، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی عطا سے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، اللہ کے انعامات میں غور و فکر کرنا، اور اپنی کوتاہیوں میں غور و فکر کرنا۔ ایک طرف اس کی اتنی نعمتیں، ایک طرف اس کے کتنے کرم، ایک طرف اس کے کتنے فضل، اور ہر گھڑی اتنے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنے کرم، اتنی نعمتیں، اتنے انعام، اور دوسری طرف شب و روز کوتاہیاں، اس کی نافرمانیاں۔ تو جب اللہ کے ان انعامات اور نعمتوں میں غور و فکر کرے اور پھر اپنی کوتاہیوں میں غور و فکر کرے تو اس کے اندر جو حالت پیدا ہو اور اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہو، اس کیفیت، اس حالت کو حیا کہتے ہیں۔ جب بندہ غور کرتا ہے نا، میرے ابا جی نے کب مجھ پہ مہربانی کی، وہ پھر پیچھے فلم چلتی ہے، پھر نہ اسے سمجھ آئے تو ماں سمجھاتی، نہیں تو بھائی
رشتہ دار بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا، پھر وہ جب غور و فکر کرتا ہے تو کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں، ان کی اتنی احسانات، اتنی محنتیں کی میرے لیے، اتنی مشقتیں اٹھائیں، تو میں اب تک ان کا نافرمان آگے سے بولتا ہوں، بدتمیزی کرتا ہوں۔ تو بس اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اسی کیفیت کو حیا کہتے ہیں۔ اس لیے میں زور دیتا ہوں غور و فکر پہ کہ غور و فکر کیا کرو، غور و فکر کیا۔ اللہ پاک بار بار کہتا ہے تاکہ تم فکر کرو، تاکہ تم سوچو، تاکہ تم دھیان کرو، تاکہ تم دھیان کرو۔ یہ آیتیں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، یہ آیتیں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، یہ آیتیں ہیں مومنین کے لیے، یہ نشانیاں ہیں ان کے لیے۔ مالک بار بار فرماتا ہے، اور اسے عالم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسے علم والے سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے حیا آتی ہے، لیکن حیا بھی تو بندہ پیدا کرے تو پھر نا، جب حیا مر جائے تو پھر بھی پیدا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حیا چلی جائے تو جو چاہے کرے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو جو چاہے کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو چاہے کرے، مطلب یہ ہے جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے اسے کسی کا یاد رہتی ہی نہیں، سمجھ جائے یہ درد کا چھلکا اتر جائے، ننگا ہے اسے کس کی کیا پرواہ، پرواہ تو اسے ہو جس میں حیا ہو۔ یعنی اس جملے سے بھی بندے کو کچھ حاصل کر لینا چاہیے کہ حیا نہ ہو تو بندہ بدتمیز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بدتمیز ہوتا ہے۔ تو حیا پیدا ہوتی ہے غور و فکر کرنے سے، کہ بار بار غور و فکر کرو مجھ پہ کس کے احسان ہے، کتنے احسان ہیں، پھر حیا پیدا ہوگی، اور جتنی حیا بڑھے گی اتنا ہی اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ اللہ کا فرما بردار ہے تو اپنے والدین کا بھی فرما بردار ہو جائے گا، کیونکہ لیکن اس کے ساتھ علم چاہیے کہ اسے پتہ چلے کہ ان کے مجھ پہ کیسے احسانات ہیں اور کس کس وقت احسان فرمائے، اور اللہ پاک اور اللہ کے محبوب ان کے متعلق کیا فرماتا ہے۔ تو حیا کے متعلق میں بات کر رہا تھا، تو اللہ کے لیے یہ معنی تو نہیں لے سکتے، تو پھر کیا معنی لیں گے؟ جب بندہ کسی کو دیکھ کر حیا کی وجہ سے کام چھوڑ دیتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو کام چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حیا کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا، ترک کر دیتا ہے، چھوڑ کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ عز و جل کے لیے حیا کا معنی تو نہیں لے سکتے، لیکن اس کا لازم معنی ترک کرنا ہے، تو ترک کرنا مراد لیں گے کہ اللہ عز و جل کی طرف جب حیا کی نسبت کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ چھوڑے گا، اللہ، اور جب لا کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہے اللہ ترک نہیں فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کی طرف نسیان کی نسبت ہے، لیکن کسی نے کہا اللہ بھول گیا تو نعوذ باللہ من ذلک وہ خود بھول گیا، اس کا کیا رہے گا؟ اس لیے خود ترجمہ پڑھنے والے کا یہی حال ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، ساتھ خود ترجمہ کرتے ہیں فنسی، تو اللہ کی طرف تو بھول کی نسبت نہیں، لیکن جو بھول جاتا ہے وہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں بھی ترک جو لازمی معنی ہے وہ لیں گے، یعنی اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے انہوں نے اللہ کے احکام کی اطاعت کو چھوڑا ہے تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ لہذا نسیان کا معنی جب اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو پھر اس وقت معنی ترک کرنا لیں گے۔ عربی ہے، اصول ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے عربی پڑھی نہیں وہ اٹھ کے ممبروں پہ بیٹھ کر یا ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر وہ دین پہ گفتگو کریں، تو ظاہر ہے ایسے بندر جب بیٹھیں گے تو آگے تو پھر لوگ ناچیں گے، تماشا ہی ہوگا، تو آگے تماشا ہی پیدا ہوں گے، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار اور محب اور بہادر پیدا نہیں ہوں گے۔ وگرنہ عربی اصول میں مشاکلت ہوتی ہے، مشاکلت یہ ہوتی ہے کہ دونوں لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی دونوں کی شکلیں ایک ہی ہوتی ہیں لیکن معنی ایک نہیں ہوتا۔ آپ کوئی سوال کرے کہ اللہ پاک نے حیا کا لفظ کیوں استعمال کیا، ان اللہ لا یستحیی، ترک فرما دیتا کہ بے شک اللہ نہیں چھوڑتا کہ مثال بیان کرنے کو مچھر یہ سے حقیقی چیز، لیکن اللہ پاک فرما ان اللہ لا یستحیی، بے کہ اللہ حیا نہیں فرماتا، تو پھر ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ مشاکلت کے طور پر ہے، اس لیے کہ منافقین نے کہا تھا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رب کو حیا نہیں آتی کہ وہ مچھر یا مکھی کے مثال بیان کرے، تو انہوں نے جب لفظ حیا استعمال کیا تو مشاکلت کے طور پر اللہ پاک نے لفظ حیا استعمال فرمایا، شکل میں ایک ہیں، معنی میں فرق ہے،
وہ حیا کا اور معنی لے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اس کا معنی اور لے رہے ہیں. یعنی مشاکلت ہوتی ہے. انہوں نے مذاق کیا تو مستہزئون اللہ پاک نے اللہ یستہزئ. استہزاء ادھر بھی ہے استہزاء ادھر بھی ہے, شکل میں ایک ہیں لیکن وہ مذاق کرتے ہیں, اللہ مذاق کی سزا دے گا, معنی اور ہے. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, سیئہ کا بدلہ سیئہ ہوتا ہے, یعنی برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے نہیں, لیکن اللہ پاک وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے. کیا مطلب سیئہ اور سیئہ دونوں ایک ہو گئے؟ نہیں, ایسا نہیں. یہ بھی مشاکلت کے طور پر ہے, یعنی کہ دونوں کی شکل ایک ہے لیکن سیئہ کا بدلہ آگے اس کی سزا ہوگی, تو اس کو اس کی سزا ملی جائے گی, نہ کہ وہ برائی کرے تو اس کے بدلے میں بھی برائی کی جائے گی. تو یہ میں نے ایک دو مثال دی کہ یہاں لفظ حیا جو بولا گیا ہے جو مشاکلت کی بنیاد پر بولا گیا. مزید آپ دیکھیں نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یستحیی من عبدہ و امتہ یشیبان فی الاسلام ان یعذبہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اور بندی دونوں اسلام میں بوڑھے ہوئے تو اللہ حیا فرماتا ہے کہ ان دونوں کو عذاب دے. یعنی جو بندہ اور بندی اسلام میں بوڑھے ہو جائیں تو اللہ عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے, یعنی ان کو عذاب دینے سے ترک فرما دیتا ہے. اب ذرا غور کرو کہ جو اسلام میں بوڑھی ہو گئی ہے, وہ اسلام میں بوڑھی ہو گئی ہے, اللہ پاک کرم فرماتا ہے, اسلام میں زندگی گزری نا, تو یہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی سبق نہیں, انہیں تو بولنے کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا, تو بات سفید ہوگی, وہ بوڑھے ہو گئے ہیں. اور جو بوڑھے کی عزت نہیں کرتا وہ اللہ کی عزت نہیں کرتا. جو اسلام میں بوڑھا ہوا اس کی عزت اللہ کی عزت ہے. حدیث پڑھ کے دیکھیں, اس کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے. ادھر تو کہتے ہیں باپوں کو چھوڑو, ہم نے کہا کمینے وہ تو اولیاء بہت اونچی ہیں, یہاں تو جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہے اس کی بھی عزت اللہ کی عزت ہے, اس کی بھی تعظیم